کئی لوگوں نے روح القدس کو ایک صرف الیکٹریسٹی پاور سمجھ لیا ہے کہ وہ بھی اس طرح سمجھا ہے کہ بٹن ان کے اپنے ہاتھ میں بٹن بھی اپنے ہاتھ سے یہ ہو رہا ہے، بٹن ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب مرضی آن کر لیں جب مرضی آف کر لیں۔ تو اس سے روح القدس رنجیدہ بھی ہے کئی لوگوں پر۔ روح القدس لکھا ہے کہ رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، کیونکہ وہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اس لیے اسے جاننا، اس کی شخصیت سے واقف ہونا، اس کے کاموں کے بارے جاننا بڑا ضروری۔ وہ محض ایسی پاور نہیں ہے کہ آپ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسی پاور ہے، ایسا شخص ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، واہ بیوٹیفل ہے نا؟ تو یہ فرق ہو رہا ہے جو آپ نے دور کی بات کی ہے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو پاک روح کے کنٹرول میں ہیں، پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، پاک روح انہیں گائیڈ کرتا ہے، پاک روح انہیں کہتا ہے یہ کرو، تو پھر اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں۔ آج کیا ہے، کچھ لوگ، اس لیے میں کہتا ہوں سارے نہیں ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم پاک روح کو کہتے ہیں یہ کر، ہم پاک روح کو کہیں گے، یہ ہولناک، بلکہ میں کہتا ہوں یہ کیا اسے کہیں، غلطی کہوں یا گناہ کہوں، ہم کہتے ہیں کہ پاک روح ہمارے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہم کہیں گے 1 2 3 تو پاک روح آ جائے گا۔ واہ اب مجھے بتاؤ سادہ سی بات سمجھنے کے لیے، پھر کس کے کنٹرول میں پاک روح ہوا؟ اگر ہمارے کہنے پہ ہے تو کس کے کنٹرول میں ہوا؟ جو کہہ رہا ہے تو وہ شخص ہے، خدا ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ نو 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 نو، ہم اس کے کنٹرول میں ہیں، اور جو اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی ہدایت سے چلتا ہے، اس کے کام فرق ہو جاتے ہیں۔